माना क्या है? वर्षा ने पूछा। माना मुस्तकिल जिंदगी का परमिट है, बरखा ने उसे जदीद लफ्जों में बताया। गोया आपकी जिंदगी आपके हाथ में होगी। वर्षा ने जैसे तस्दीक चाही। न सिर्फ जिंदगी हाथ में होगी बल्कि बहुत कुछ अपने इख्तियार में आ जाएगा। बरखा ख्वाब देख रही थी। और ये जिंदगी, ये इख्तियार आपको साहिल उमर की वजह से हासिल होगा? वर्षा ने सवाल किया। हाँ वर्षा, साहिल उमर वो सीढ़ी है जिसके जरिए मैं माना तक पहुंचूंगी। तहकाल के बाद आप साहिल उमर की भेंट लेंगी? हाँ, बरखा ने कहा। फिर अचानक उसे कुछ ख्याल आया। उसने वर्षा से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे नहीं मम्मी, मुझे क्या परेशानी होगी? वर्षा ने खोए हुए लहजे में कहा। बरखा आखिर वर्षा की मां थी। उसने अपनी बेटी के लहजे में कोई खास बात महसूस की। अपना शक रफा करने के लिए उसने बराह रास्त सवाल किया, वर्षा, कहीं तू सचमुच उससे मोहब्बत तो नहीं करने लगी? अरे नहीं मम्मी, वर्षा ने फौरन तरदीद की। तरदीद करने के बाद उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसने झूठ बोला हो, अपने आप से, अपनी मम्मी से। हाँ वर्षा, इस बात का ख्याल रखना कि साहिल उमर मेरा कैदी है। उसकी जिंदगी, उसकी रूह मेरी है। बरखा ने बदले हुए तेवरों के साथ कहा। मेरे लिए है। जी मम्मी, वर्षा ने गर्दन झुकाकर कहा। साहिल उमर गर्दन झुकाए किसी गैर मरई नुक्ते पर नजरें जमाए तहकाल की तस्वीर के बारे में सोच रहा था। अम्मा आते जाते कई बार उसे सोच में गर्क बैठा देख चुकी थीं। वो उसके दुख को समझती थीं, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थीं। अगर उन्हें तस्वीरें बनाना आता तो वो कब की तहकाल की पेंटिंग बनाने बैठ गई होती। अम्मा ने साहिल उमर के लिए चाय बनाई और बड़े प्यार से बोली, लो बेटा, चाय पी लो। अम्मा के मुखातिब करने पर उसने उन्हें खाली खाली नजरों से देखा। फिर चाय का कप लेकर बोला, लाओ अम्मा। बेटा, तुम तस्वीर की वजह से परेशान हो? अम्मा, मैंने उस पर बहुत मेहनत की थी। दुख यह है कि मेरी मेहनत जाया हो गई। वो दुख से बोला, कुछ जाया नहीं हुआ। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, ऐसी तुम 360 तस्वीरें बनाकर फेंक दोगे। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजी। साहिल उमर का उठने का मूड न था। उसने अम्मा की तरफ देखा। अम्मा ये कहते हुए फौरन उठ गईं। मैं देखती हूं। टेलीफोन बेडरूम में था और साहिल उमर उस वक्त लाउंज में बैठा हुआ था। अम्मा ने टेलीफोन रिसीव करके वहीं से आवाज लगाई, मसूद साहब का फोन है। मसूद का नाम सुनकर वो चाय का कप उठाए उठाए अंदर आ गया। कप उसने साइड टेबल पर रखा और रिसीवर थामते हुए बोला, जी जनाब। यार, एक जबरदस्त खबर है तुम्हारी पेंटिंग के बारे में। मसूद चहकते हुए बोला। हैं? साहिल उमर ने खुश होकर कहा, मिल गई? न सिर्फ पेंटिंग बरामद हो गई है बल्कि उस तस्वीर के चुराने वाले को सजा भी दे दी है। भाई, वो अपने दोस्त है ना, न्यूज एडिटर अशफाक साहब, उनका फोन आया था। उनके अखबार को खबर मौसूल हुई है। मैं तुम्हारी पेंटिंग के बारे में उनसे खबर लगवा चुका था। उन्होंने खबर मौसूल होते ही मुझे फोन कर दिया। तुम तैयार हो जाओ तो थाने चलकर पेंटिंग वसूल कर लेते हैं। तुम्हारी पेंटिंग इस वक्त पुलिस की तहवील में है, मसूद आफाकी ने बताया। यार, पूरी बात तो बताओ। तफसील मैं तुम्हारे घर पहुंचकर बताता हूं, मसूद आफाकी ने कहा। तुम यूं करो, जरा नासिर मिर्जा को फोन कर लो, वो आ जाए तो अच्छा है। वैसे मैंने अखबार से थाने फोन करवा दिया था। थानेदार ने कहा है कि आकर तस्वीर ले जाएं। इतनी बड़ी तस्वीर का रखना एक मुश्किल काम है। अदालत में आकर उस तस्वीर को पेश करने की जरूरत पड़ी तो कर देंगे। साहिल उमर ने मसूद का फोन मुनक़ता होते ही नासिर मिर्जा को मिलाया। उसने कहा कि मैं घर आने के बजाय थाने पहुंचता हूं और एसएचओ को ऊपर से फोन भी करवा देता हूं। तस्वीर मिलने की रुदात बड़ी हैरत में डालने वाली थी। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि रफीक की लाश के साथ क्या माजरा हुआ है। एसएचओ से पूरी रुदात सुनने के बाद साहिल उमर के अंदर एक सन्नाटा छा गया। उसे यकीन हो गया कि यह सारी कार्रवाई तहकाल की है। वर्षा ने जब उस तस्वीर को देखा था तो वो यूं ही खौफजदा नहीं हो गई थी। तहकाल उसको देखकर बाकायदा छपटा था और वो तस्वीर से बाहर निकल आया था। बहरहाल तस्वीर मिल गई और सही सलामत थी। तस्वीर उठाने वाला बंदा चल बसा था। ये तस्वीर उसने क्यों उठाई थी? इसके पीछे क्या मकासद थे? ये राज मरने वाला अपने साथ ले गया। जब वो लोग तहकाल की पेंटिंग ले जाने लगे तो नासिर मिर्जा ने एक तजवीज पेश की। साहिल, क्या ये तस्वीर तुम अपने घर ले जाओगे? तो और क्या, उसने गैर यकीनी अंदाज में नासिर मिर्जा को देखा।
میرا خیال ہے کہ تم اس تصویر کو اپنے گھر مت لے جاؤ، کہیں یہ تصویر اٹھانے وہ لوگ پھر نہ آ جائیں۔ ہاں یار، ناصر ٹھیک کہہ رہے ہیں، مسعود نے اس کی تجویز کی تائید کی۔ ابھی یہ تصویر خطرے میں ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ ساحل عمر نے سوال کیا۔ اسے میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، ناصر مرزا نے کہا۔ اس تصویر کو دیکھ کر میرے دماغ میں لال بتی سی جلی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، بہرحال تصدیق بھی ہو جائے گی اور اس کی حفاظت بھی۔ اور بھائی ساحل، تجھ سے میں 10 بدس عرض کروں گا، اللہ کے واسطے اب یہ تصویریں بنانا چھوڑ دو، ورنہ تم کسی دن خود چل بسو گے۔ مسعود آفاقی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ نہیں ساحل، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس مرتبہ ہاتھی پر تباہ آزمائی کرو، ناصر نے مذاق کیا۔ مرزا صاحب، اگر ہاتھی باہر نکل آیا تو اسے پالے گا کون؟ مسعود بولا۔ کسی سرکس والے کو فروخت کر دیں گے، ناصر مرزا نے ہنس کر کہا۔ اچھا مرزا صاحب، پہلے تو اس چیتے کو سنبھالیں، اس کے لیے کوئی چڑیا گھر دیکھیں، مسعود نے تصویر کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ تھا۔ شام کے اخبارات کئی دن تک چیختے رہے۔ شام کے اخباروں کے لیے یہ ایک بہترین موضوع تھا۔ طرح طرح کی کہانیاں چھاپی جاتی رہیں، قیاس آرائیاں کی جاتی رہیں۔ ساحل عمر کے گھر فون کالز کا تانتا بن گیا۔ اس کی تصویریں چھپتی رہیں، بیان اور انٹرویوز لیے گئے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے مزید سنسنی پھیلا دی۔ ڈاکٹرز کی رائے میں یہ کسی انسان کا کام نہ تھا، اور یہ بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ یہ کام تصویر کے چیتے نے انجام دیا ہے۔ رفیق کو کس نے مارا؟ یہ بات تو خیر معمہ رہی، لیکن کوئی یہ بھی نہ جان سکا کہ اس پینٹنگ کو ساحل عمر کے گھر سے کن لوگوں نے اٹھایا اور اس تصویر کو چرانے کا مقصد کیا تھا۔ 2-4 دن یہ معاملہ چلا، پھر سب ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے، اخبار والے بھی اور پولیس والے بھی۔ وہ پینٹنگ اب ناصر مرزا کے گھر میں تھی اور وہاں گل کھلا رہی تھی۔ ناصر مرزا نے اس پینٹنگ کو اپنے کمرے میں پڑی بڑی میز پر رکھ لیا تھا۔ یہ پینٹنگ اسے پسند آ گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر بازغر اس تصویر کو لینے نہ آیا تو وہ اسے ساحل عمر سے مانگ لے گا اور اسے فریم کروا کر اپنے بیڈ روم میں لگوائے گا۔ یہ کمرہ اسٹڈی روم تھا۔ کبھی کبھی وہ اس کمرے میں سو بھی جاتا تھا۔ اس رات بھی یہی ہوا کہ وہ پڑھتے پڑھتے وہیں قالین پر سو گیا۔ رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنا ہاتھ نرم بالوں پر رکھا محسوس کیا۔ یہ ایک ایسا احساس تھا جس نے ناصر مرزا کے حواس کو فوراً چوکنا کر دیا۔ وہ تیزی سے اٹھا، اس نے لائٹ آن کی اور پھر قالین پر اس جگہ نظر ڈالی جہاں وہ سو رہا تھا، لیکن وہاں کوئی چیز نہ تھی۔ پھر اس نے تصویر کو دیکھا۔ تصویر میں چیتا اپنی جگہ جوں کا توں موجود تھا۔ ناصر مرزا کچھ سوچتا ہوا اس کمرے سے نکل آیا۔ اس نے دروازے کو باہر سے لاک کر دیا اور اپنے بیڈ روم میں آ کر سو گیا۔ اسٹڈی روم اور بیڈ روم کا باتھ روم ایک ہی تھا، البتہ دروازے 2 تھے جو دونوں کمروں میں کھلتے تھے۔ صبح کے نزدیک ناصر مرزا کی ایک مرتبہ پھر آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گیا۔ واش روم میں اس نے کچھ کھڑبڑ کی آواز سنی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جانور کمرے میں ٹہل رہا ہو۔ یہ احساس جسم میں سنسنی پھیلانے والا تھا۔ ناصر مرزا نے چاہا کہ واش روم کا دروازہ کھول کر اندر کمرے میں جھانک لے، لیکن اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے سوچا جو ہوگا صبح دیکھا جائے گا۔ اب کمرے میں جانا کسی خطرے کا موجب بھی ہو سکتا تھا۔ صبح اٹھ کر اس نے آہستہ سے واش روم کا دروازہ کھولا اور اس میں تھوڑی دراز پیدا کر کے اندر جھانک کر دیکھا۔ سامنے ہی میز تھی، تصویر کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا، چیتا وہاں موجود تھا۔ تب ناصر مرزا نے واش روم کا دروازہ کھول دیا اور اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ اسٹڈی روم کی تمام چیزیں الٹی پلٹی پڑی تھی۔ کوئی ڈیکوریشن پیس اپنی جگہ موجود نہ تھا، سب اوندھے سیدھے پڑے تھے۔ لگتا تھا کہ کمرے میں کسی نے خوب اتھل پتھل مچائی ہے۔ ساحل عمر کا خیال تھا کہ تہکال کی پینٹنگ کی اخبارات کے ذریعے اس قدر شہرت ہو گئی ہے کہ بازغر کو اس سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ اسے بازغر کے ٹیلی فون کا شدت سے انتظار تھا، لیکن وہ کچھ اس طرح کیا تھا کہ اس کا کوئی پتہ نشان نہیں مل رہا تھا۔ انتظار کے باوجود بازغر کا ٹیلی فون نہ آیا، البتہ ناصر مرزا کا آ گیا۔ او بھائی، مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا۔ ساحل عمر کے ریسیور اٹھاتے ہی ناصر مرزا بولا، کیا ہو گیا؟ خیریت تو ہے؟ ساحل عمر فکر مند لہجے میں بولا۔ جواب میں ناصر مرزا نے ساری رودات سنائی کہ وہ آج اسٹڈی روم میں سو گیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ کسی بالوں بھرے جسم پر رکھا ہوا محسوس کیا، پھر بند کمرے میں جو دھما چوکڑی مچی اس کا حال سنایا۔ پھر اب کیا کرنا چاہیے؟
ساری کہانی سن کر ساحل عمر نے کہا، میری خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ناصر مرزا نے سنجیدگی سے کہا، اس تصویر کا گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے آج رات میں ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بھائی کیا کرنا چاہتے ہو؟ ذرا ہاتھ پاؤں بچا کے ساحل عمر نے تنبیہ کی۔ بے فکر رہو، ناصر مرزا نے پر یقین لہجے میں کہا۔ اچھا اب میں کل صبح تم سے بات کروں گا، رات جو کچھ ہوگا اس کی رپورٹ صبح دوں گا۔ اوکے، ساحل عمر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ رات کو ساحل عمر دیر تک جاگتا رہا، سوچتا رہا۔ وہ ان دونوں تصویروں کو بنا کر خواہ مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اب آئندہ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ کوئی پینٹنگ نہیں بنائے گا۔ ایسی تصویریں بنانے کا کیا فائدہ جو جی کا جنجال بن جائیں۔ سوچتے سوچتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، پھر جانے کیا ہوا کہ سوتے سوتے اس کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس کے کانوں میں کوئی آواز آ رہی تھی۔ جب اس نے غور سے سنا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی نزدیک ہی سسکیوں سے رو رہا ہے۔ یہ بڑا جان لیوا احساس تھا۔ اس کے کمرے میں آخر کون رو رہا ہے؟ یہ کس کی نسوانی آواز تھی؟ وہ گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پہلے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ٹیبل لیمپ چلایا۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی محدود تھی، اس میں کچھ نظر نہ آیا۔ تب اس نے کمرے میں لگی ٹیوب لائٹ روشن کر دی۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ وہاں کچھ ہوتا تو نظر آتا۔ سسکیوں سے رونے کی آواز بھی اب معدوم ہو چکی تھی۔ اب اسے شبہ ہوا کہ اس نے واقعی کسی کے رونے کی آواز سنی تھی۔ اگر آواز سنی تھی تو کیا یہ خواب تھا؟ تب اسے خیال آیا کہ رونے کی آواز تو اس نے آنکھ کھلنے کے بعد بھی سنی تھی۔ وہ پوری طرح حواسوں میں تھا۔ اگر یہ حقیقت تھی تو وہ رونے والی کہاں ہوا ہو گئی، کدھر غائب ہو گئی؟ اچانک اس کی نظر رشا ملوک کی تصویر پر پڑی۔ وہ اس تصویر کے نزدیک چلا گیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ تب اس پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ رشا ملوک کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر اس کے رخساروں پر پھیل گئے تھے۔ تصویر پر نمی موجود تھی۔ صبح اس کا ارادہ تھا کہ دیر تک سوئے گا، کیونکہ وہ رات کو خاصا ڈسٹرب رہا تھا۔ اس کی نیند پوری نہ ہوئی تھی۔ اس وقت وہ گہری نیند میں تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ اندر سے بند نہ تھا، اس لیے جواب نہ ملنے پر اماں کمرے میں آ گئیں۔ ساحل عمر کو بے خبر سوتا دیکھ کر پہلے انہوں نے سوچا کہ ناصر مرزا کو بتا دے کہ وہ کچھ دیر کے بعد رنگ کرے۔ پھر یہ سوچ کر کہ ناصر مرزا کو جانے کیا کام ہے کہ اس نے کہا کہ اگر ابھی سو رہے ہوں تو اٹھا دیں، وہ مجبور ہو گئیں اور انہوں نے دھیرے سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد ساحل عمر اپنی آنکھوں پر اماں کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے جاگ گیا۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے ہٹایا اور اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ خیریت اماں؟ اس نے پوچھا۔ ناصر مرزا کا فون ہے، کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، ورنہ میں تمہیں ہرگز نہ اٹھاتی۔ ناصر مرزا کا نام سن کر اس نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور بولا، ناصر 1 منٹ۔ اس کے بعد وہ اماں سے مخاطب ہوا، اماں آپ ادھر سے ریسیور رکھ دیں۔ اچھا بیٹا، اماں یہ کہتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ جی جناب۔ ادھر سے ریسیور رکھے جانے کی آواز سن کر ساحل عمر مخاطب ہوا، کیا خبر ہے؟ وہ چلا گیا، ناصر مرزا نے خبر سنائی۔ کون چلا گیا؟ تہکال کی بات کر رہا ہوں، ناصر مرزا نے بات صاف کی۔ میں ابھی تک بات سمجھا نہیں۔ اس کی سمجھ میں پھر بھی کچھ نہ آیا۔ حیرت ہے اتنی صاف بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، ناصر مرزا نے کہا۔ ٹھہرو میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ میں نے کل تم سے کہا تھا نا کہ آج رات میں ایک تجربہ کروں گا۔ ہاں کہا تو تھا، تم نے کیا کیا تھا؟ بھائی رات کے 11 بجے کے بعد میں نے وہ پینٹنگ باہر لے جا کر لان میں ایک درخت کے نیچے رکھ دی۔ آدھے گھنٹے تک میں نے اس تصویر کے سامنے بیٹھ کر کچھ عمل کیا، اور پھر 12:05 پر میں نے وہ پینٹنگ درخت کے نیچے ہی چھوڑی اور میں گھر کے اندر چلا آیا۔ اندر آ کر میں نے گھر کا ہر دروازہ اور کھڑکی بند کروا دی تھی۔ صبح ہی صبح جب میں اس درخت کے نیچے پہنچا تو وہاں میدان صاف ہو چکا تھا، جبکہ باہر کا مین گیٹ جوں کا توں بند تھا۔ یار یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ساحل عمر نے کسی قدر پریشانی سے کہا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ناصر مرزا خود الجھا ہوا تھا۔ تم نے کیا عمل کیا تھا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ میں نے کچھ پڑھا تھا۔ میرے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس تصویر میں کوئی اسرار ہے تو ظاہر ہو جائے۔ اس تصویر کو دیکھ کر میرے دماغ میں جو لال بتی روشن ہوئی تھی، اس کے پیش نظر میں نے یہ عمل کیا تھا۔
بہرحال تصویر کا اسرار تو ظاہر ہو گیا، وہ جو بھی تھا فریم کی قید سے آزاد ہو گیا۔ ناصر مرزا نے بتایا، چلو یار جان چھٹی، لیکن اس خالی کینوس کو ضائع مت کرنا، اس پر اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ تصویر بن جائے گی۔ ساحل عمر نے کہا، اس مرتبہ ایسا کرو کہ اپنی قد آدم تصویر بنا لو، کیا عجب کہ تم 1 سے 2 ہو جاؤ۔ ناصر مرزا نے مذاق کیا۔ یار آئیڈیا تو اچھا ہے۔ ساحل عمر نے اس کی بات کو سنجیدگی سے لیا۔ چلو ٹھیک ہے، اسی کینوس پر اپنی پینٹنگ تیار کرتا ہوں۔ بھائی صاحب ایسا غضب نہ کر بیٹھنا، اگر اس پینٹنگ کو کسی نے اغوا کر لیا تو میں اور مسعود مشکل میں پھنس جائیں گے۔ ناصر مرزا نے ہنس کر کہا، رات کو ادھر بھی ایک عجیب واقعہ رونما ہوا ہے۔ ساحل عمر نے موضوع بدلا۔ وہ کیا؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ ساحل عمر نے رات کو آنکھ کھلتے کسی کی سسکیوں سے رونے اور رشا ملوک کی تصویر پھیکی ہونے کی روداد سنائی۔ یہ روداد سناتے سناتے اس کی نظر رشا ملوک کی تصویر پر پڑی۔ 1 منٹ ہولڈ کرنا، یہ کہہ کر اس نے ریسیور بیڈ پر چھوڑا اور رشا ملوک کی تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ جو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر ایک لکیر کی صورت میں بہے تھے وہ اب برف کی طرح منجمد نظر آ رہے تھے۔ تب اس نے ریسیور اٹھا کر ناصر مرزا کو اطلاع دی، بھائی صاحب وہ آنسو کسی برف کی مانند جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ارے نہیں، ناصر مرزا کو یقین نہ آیا۔ آ کر دیکھ لیجئے، ساحل عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں مجھے آنا پڑے گا، میں شام تک آؤں گا۔ میں اب تمہاری طرف سے فکر مند ہو گیا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ معاملہ کیا ہے۔ اس چیتے کا تصویر سے اس طرح غائب ہو جانا، تمہارے گھر میں پیش آنے والے انوکھے واقعات، یہ کوئی آسیبی چکر نہیں ہے، نہ ان واقعات میں جنات کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ میری رائے میں کوئی پراسرار قوت تمہارے پیچھے لگ گئی ہے۔ ناصر مرزا نے رائے پیش کی، بھائی ناصر میرے خیال میں ان واقعات کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ ساحل عمر نے بڑی سادگی سے کہا۔ ساحل عمر کی بات سن کر ناصر مرزا کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، میں ان پراسرار واقعات سے بالکل متاثر نہیں ہوں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بچپن ہی سے اس طرح کے واقعات سے دوچار رہا ہوں۔ ساحل عمر نے بڑی سنجیدگی سے کہا، بات ڈرنے یا پریشان ہونے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کہیں تمہیں ان پراسرار واقعات سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں اس مسئلے پر ذرا چھان پٹک کر لینا چاہتا ہوں۔ آج شام کو میں آؤں گا تو میرے ساتھ ایک شخص اور ہوگا، ناصر مرزا نے بتایا۔ مسعود ہوگا؟ ساحل عمر نے اندازہ لگایا۔ اوہ یار مسعود شخص نہیں ہے، وہ دوست ہے ہمارا۔ اگر اس نے سن لیا کہ اسے کوئی شخص کہا گیا ہے تو پھر تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے گی، ناصر مرزا نے ہنس کر کہا۔ تو پھر کون ہوگا؟ کچھ بتائیں تو، ساحل عمر نے پوچھا۔ ایک ڈاکٹر ہوگا، وہ تمہاری نبض دیکھے گا۔ مجھے بیمار سمجھ رہے ہو نہیں، ہو جاؤ گے، جنوں کے آثار پیدا ہو چلے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ شام کو آئیں، میں انتظار کروں گا۔ شام کو ناصر مرزا آیا تو اس کے ساتھ ایک اول جلول سا شخص تھا، دبلا پتلا، سیاہی مائل رنگت، سر پر 4 بال جنہیں بڑی احتیاط کے ساتھ جمایا گیا تھا، شیروانی پہنے، منہ میں پان، ہونٹوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک، عمر 60 سے کسی طرح کم نہ ہوگی۔ ساحل عمر نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اسے دیکھ کر اس نے ناصر مرزا کو گھورا، جیسے کہہ رہا ہو، یار یہ کیا تماشا اٹھا لائے۔ ناصر مرزا کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے بڑے پروقار انداز میں ان کا تعارف کروایا۔ یہ ہیں عابد نجومی، بڑے زبردست آدمی ہیں۔ عابد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ساحل عمر پر نظر ڈالی اور پان چباتے ہوئے بولے، اچھا تو یہ ہیں ساحل میاں۔ ساحل میاں؟ ساحل عمر نے حیران ہو کر پوچھا، جناب میرا نام ساحل میاں نہیں ہے، ساحل عمر ہے۔ ساحل عمر ہے؟ اچھا، تو ساحل عمر صاحب ذرا ایک کام کیجئے، مجھے ایک کاغذ پر اپنی والدہ محترمہ کا نام اور اپنی تاریخ پیدائش لکھ دیجئے، اگر ولادت کا وقت معلوم ہو تو وہ بھی لکھ دیجئے۔ ساحل عمر نے ناصر مرزا کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ یہ کیا چکر ہے بھائی؟ ساحل، جیسے عابد صاحب نے کہا ہے اس پر فوراً عمل کرو، ناصر مرزا نے زور دے کر کہا۔ اچھا، یہ کہہ کر وہ اٹھا۔ ڈرائنگ روم میں تو کاغذ قلم نہ تھا۔ وہ اندر گیا، ایک کاغذ پر اس نے مطلوبہ معلومات درج کیں اور ڈرائنگ روم میں واپس آ گیا۔
اور وہ کاغذ اس نے عابد کی طرف بڑھا دیا۔ کاغذ لیتے ہی اچانک عابد کی نظر انگوٹھی پر گئی۔ اس انگوٹھی کو دیکھ کر وہ ذرا چونکے اور بولے، ساحل میاں، میرا مطلب ہے ساحل صاحب، ذرا آپ مجھے یہ انگوٹھی دکھانا پسند کریں گے؟ ساحل عمر نے دوبارہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ یہ لیجئے، دیکھ لیجئے، زحمت نہ ہو تو ذرا مجھے اتار کر دے دیں، عابد نے بڑے شائستہ لہجے میں کہا۔ تب اچانک ہی اسے ورشا کی بات یاد آئی۔ اس نے انگوٹھی پہناتے ہوئے کہا تھا کہ اسے اتارنا مت ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہو گیا۔ ساحل، انگوٹھی اتار کر دے دو، ناصر مرزا نے ہدایت کی۔ ارے یہ کوئی خاص انگوٹھی معلوم ہوتی ہے، کیا کسی نے دی ہے؟ عابد نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ ساحل عمر کوئی جواب دیتا، ناصر مرزا بول پڑا، جی عابد صاحب، یہ بڑی خاص انگوٹھی ہے، ان کی ایک دوست نے دی ہے۔ اچھا، تبھی اس کو اتارنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ خیر، اس انگوٹھی کو میں ابھی دیکھتا ہوں، پہلے ذرا یہ کاغذ دیکھ لوں۔ یہ کہہ کر عابد نے اپنی شیروانی کی جیب سے بال پوائنٹ نکالا اور اسی کاغذ پر کچھ حساب کتاب کرنے لگے۔ جوں جوں وہ حساب کتاب کرتے جاتے تھے، ان کی پیشانی پر بل پڑتے جاتے تھے۔ ناصر مرزا ان کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کاغذ پر حساب کتاب چھوڑ کر اچانک انہوں نے نظریں اٹھائیں اور ساحل عمر سے بولے، یہ انگوٹھی آپ نے کب سے پہنی ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ 15-16 دن ہوئے ہوں گے۔ دن، تاریخ اور وقت بتائیے۔ ساحل عمر سوچ میں پڑ گیا، اسے فوراً ہی کچھ یاد نہ آیا۔ ساحل صاحب، اپنے ذہن پر زور ڈالیے، یہ بتانا بہت ضروری ہے، عابد نے کہا۔ ساحل، تمہیں وقت کا تو کچھ اندازہ ہوگا؟ ہاں، بس اٹھتے ہوئے اس نے یہ انگوٹھی دی تھی، میرا خیال ہے کہ 10:30 بجے کا وقت ہوگا۔ 10:30 بجے رات؟ عابد نے تصدیق چاہی۔ جی، ساحل عمر نے کہا۔ تاریخ کیا تھی؟ عابد نے پوچھا۔ ساحل عمر سوچنے لگا۔ میرے اندازے کے مطابق اسے 13 تاریخ ہونا چاہیے اور دن جمعرات۔ عابد نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ جی، آپ کا اندازہ صحیح ہے، وہ جمعرات کی رات تھی، ساحل عمر نے تصدیق کی۔ عابد نے پھر بال پوائنٹ سنبھال لیا۔ وہ کاغذ پر مختلف ذائچے بناتے رہے۔ جب کاغذ بھر گیا تو اسے پلٹ لیا۔ 7 منٹ تک وہ اس حساب کتاب میں مصروف رہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی جیب سے سفید رومال نکال کر اپنی پیشانی کا پسینہ پوچھا، جبکہ ڈرائنگ روم میں ایئر کنڈیشن چل رہا تھا۔ وہ اس اثنا میں پان چبانا بھی بھول گئے تھے۔ پھر انہوں نے بال پوائنٹ بند کر کے جیب میں لگایا، کاغذ بند کر کے مٹھی میں دبایا اور ایک نظر ناصر مرزا کی طرف دیکھا۔ جی عابد صاحب، ناصر مرزا نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جہاں انہوں نے بیٹھ کر وہ دونوں تصویریں بنائی ہیں، وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں، عابد نے ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ضرور، ساحل عمر نے براہ راست جواب دیا اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ آئیے تشریف لائیے۔ پھر وہ تینوں اسٹوڈیو میں داخل ہوئے، پہلے ساحل عمر، اس کے بعد ناصر مرزا اور سب سے آخر میں عابد۔ ساحل عمر نے اندر پہنچ کر کہا، یہ ہے میرا آرٹ روم، آپ اسے جائے واردات سمجھ لیں۔ کمرے میں اس وقت کوئی پینٹنگ نہ تھی، رنگ، برش، فریم، بورڈ اور انگریزی رسالے، بس اس طرح کی چیزیں تھیں۔ عابد کمرے کے عین دروازے میں کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے سیدھا ہاتھ بلند کر کے مٹھی بند کی اور شہادت کی انگلی کھول لی، اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے چاروں طرف گھوم گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا اور ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر بولے، فی الحال یہ کمرہ صاف ہے، ذرا اس لڑکی کی تصویر اور دیکھ لیجئے جس کی پیشانی پر ساحل عمر نے بچھو بنا دیا تھا۔ ہاں دکھائیے۔ ساحل عمر ان دونوں کو اپنے بیڈ روم میں لے آیا۔ اس تصویر کو دیکھ کر عابد کو سکتہ سا ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ اس کے حسن سے متاثر ہوئے یا اس تصویر میں انہوں نے کوئی خاص بات دیکھ لی کہ پلک جھپکانا بھول گئے۔ پھر کچھ دیر بعد جیسے ہوش آیا تو ان کے منہ سے نکلا، ماشاء اللہ۔ ناصر، میں نے جن آنسوؤں کا ذکر کیا تھا وہ دیکھو، ساحل عمر نے ناصر مرزا کو مخاطب کیا۔ ناصر مرزا نے اس تصویر کے قریب آ کر ان 2 سفید لکیروں کو دیکھا جو اس کی آنکھوں سے رخساروں تک بنی ہوئی تھیں۔ یہ ابری ہوئی لکیریں تھیں۔ ناصر مرزا نے انہیں انگلی سے چھو کر دیکھا۔ ہاں واقعی یار، یہ تو برف کے آنسو ہیں، ناصر مرزا نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ پھر وہ عابد سے مخاطب ہو کر بولا، جی عابد صاحب، دیکھیے آپ نے یہ تصویر ایسی ہے تو تصویر والی کس قدر حسین ہوگی۔
عابد نے بے خیالی میں کہا۔ کیا مطلب؟ آپ کے خیال میں کیا اس تصویر والی کا کوئی وجود ہے؟ بالکل ہے، عابد نے بڑے یقین سے کہا۔ آپ یہ بات اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی ساحل عمر کو خواب میں نظر آئی تھی؟ نہیں، یہ بات میں اس تصویر کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ ذرا کچھ کھل کر بتائیے۔ وقت آنے پر کچھ بتاؤں گا، فی الحال اس سے زیادہ نہیں، عابد نے ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ دونوں حضرات کچھ دیر کے لیے مجھے کمرے میں تنہا چھوڑ دیں؟ جی کیوں نہیں، ساحل عمر نے فوراً کہا اور ناصر مرزا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ دونوں باہر آئے تو عابد نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ ناصر تم یہ کیا چیز اپنے ساتھ اٹھا لائے ہو؟ ساحل عمر نے تمسخر اڑایا۔ شش، ناصر مرزا نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ انہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کیا چیز ہیں، تم فی الحال خاموشی سے دیکھتے جاؤ، کسی مسئلے پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی بہت بہتر، ساحل عمر نے بڑی فرما برداری سے کہا۔ 10 منٹ کے بعد عابد مسکراتے ہوئے باہر نکلے اور لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھ کر کہا، ساحل صاحب ایک سادہ کاغذ دیجیے۔ ساحل عمر نے اپنے اسٹوڈیو سے سادہ کاغذ لا کر ان کے حوالے کر دیا۔ عابد نے اس کاغذ پر کچھ لکھا اور اسے طے کر کے ساحل عمر کے حوالے کر دیا اور بولے، اسے بغیر دیکھے اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال لیجئے۔ ساحل عمر نے اس کاغذ کو بغیر دیکھے اپنی جیب میں رکھ لیا، بولا کچھ نہیں۔ اب آپ یہ انگوٹھی اتار کر میرے حوالے کر دیجئے۔ مجھے اس انگوٹھی کو اتارنے سے منع کیا گیا ہے۔ بلاخر ساحل عمر نے صاف گوئی سے کام لیا۔ وہ کیوں؟ اگر میں نے یہ انگوٹھی اتاری تو مجھے نقصان پہنچے گا۔ ساحل عمر صاحب، آپ کو الٹی بات بتائی گئی ہے۔ اگر آپ نے اس انگوٹھی کو اتار کر نہ پھینکا تو آپ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ عابد نے بڑے یقین سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ انگوٹھی کسی جونک کی طرح ہے، آپ کا خون چوس رہی ہے۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ساحل عمر نے بڑی بے نیازی سے کہا، جیسے انہوں نے کوئی فضول بات کہہ دی ہو۔ واقعی ناصر مرزا پر اس جملے کا بالکل مختلف اثر ہوا۔ وہ فوراً سنبھل کر بیٹھ گیا اور عابد کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا؟ ایسا کیجئے کہ ایک شیشے کے گلاس میں پانی بھر کر لے آئیے، میں آپ کو اس انگوٹھی کی اصل حقیقت ابھی دکھائی دیتا ہوں۔ ساحل پانی لاؤ، ناصر مرزا نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ ساحل عمر نے شیشے کے گلاس میں پانی لا کر عابد کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ گلاس لے کر عابد نے شیشے کی میز پر رکھ دیا اور ساحل عمر سے مخاطب ہو کر کہا، چند منٹس کے لیے انگوٹھی اتار کر مجھے دے دیں۔ چند منٹ کا سن کر ساحل عمر نے وہ انگوٹھی اتار کر عابد کے حوالے کر دی۔ عابد نے اس انگوٹھی کو بغور دیکھا اور پھر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس انگوٹھی کا پتھر جو کالے رنگ کا تھا اپنا رنگ بدلنے لگا۔ پہلے وہ سرخی مائل ہوا، پھر وہ بالکل سرخ ہو گیا۔ ساحل عمر اور ناصر مرزا دونوں دم بخود ہو کر اس انگوٹھی کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک عابد نے وہ انگوٹھی پانی سے بھرے گلاس میں ڈال دی۔ پانی میں جاتے ہی اس انگوٹھی کے پتھر سے ایک سرخ رنگ کی دھار سی پھوٹی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے گلاس کا پانی سرخ ہو گیا۔ ساحل صاحب، آپ نے دیکھا یہ گلاس میں کیا ہے؟ عابد نے سوال کیا۔ ساحل عمر نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن اس سے بولا نہ گیا، وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ یہ آپ کا خون ہے، یہ انگوٹھی آپ کا خون جونک بن کر چوس رہی تھی۔ ایک وقت ایسا آتا کہ آپ کے بدن میں ایک قطرہ خون بھی نہ رہتا، اس کے بعد یہ انگوٹھی آپ سے لے لی جاتی اور آپ کی روح پر کسی اور کا قبضہ ہوتا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کن خطرناک لوگوں میں پھنس گئے ہیں۔ آپ طاغوتی طاقتوں کے فریب میں آ گئے ہیں۔ طاغوتی طاقتیں؟ ساحل عمر نے سوالیہ انداز میں کہا، لیکن یہ انگوٹھی تو مجھے ورشا نے دی ہے اور ورشا کو اس کی ماں نے دی تھی، وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ساحل عمر صاحب، کیا آپ ورشا کی ماں سے ملے ہیں؟ عابد نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں، ساحل عمر نے بتایا۔ مل لیجئے گا، وہ ٹھیک 15 منٹ بعد یہاں ہوگی۔ آپ نے اپنی جیب میں جو کاغذ رکھا ہے اسے نکال کر پڑھیے۔ عابد نے مزید حیران کرنے والی بات کہی۔ ساحل عمر نے پینٹ کی جیب میں رکھا ہوا کاغذ نکالا اور اس کی تہہ کھول کر اس پر لکھی عبارت پر نظر ڈالی۔ زور سے پڑھیے تاکہ ناصر مرزا بھی سن لیں، عابد نے کہا۔ ساحل عمر نے پرچہ پڑھنے کے بجائے ناصر مرزا کی طرف پڑھا دیا۔ اس پر لکھا تھا،
ठीक 7 बजे बरखा यहां आएगी और मेरी शक्ल देखते ही उल्टे कदमों वापस लौट जाएगी। साहिल उमर ने घड़ी पर नजर डाली। अभी 15 मिनट बाकी थे। आबिद ने अपनी जेब से पान की डिबिया निकाली और उस डिबिया से एक पान बड़ी नफासत से निकाला और मुंह में रख लिया और आंखें बंद करके पान खाने में मसरूफ हो गए। वो कुछ देर पान चबाते रहे, फिर पान चबाते चबाते आंखें खोली और साहिल उमर से मुखातिब होकर पूछा, आपके घर में कोई गुलाब का पौधा है? जी हां, बाहर लॉन में कई गुलाब के पौधे हैं, साहिल ने जवाब दिया। क्यों, खैरियत? नासिर मिर्जा ने आबिद से पूछा। ये साहिल उमर का खून है, किसी अच्छी जगह ठिकाने लगाना है, आबिद ने मुस्कुराते हुए कहा और फौरन ही आंखें बंद कर लीं। फिर पान खाने में मशगूल हो गए। मज़ाहिर यूं मालूम हो रहा था जैसे आंखें बंद करके महज पान का मजा ले रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं था। वो दिल ही दिल में बाकायदा कुछ पढ़ रहे थे और फिर आंखें उन्होंने उस वक्त खोली जब घर के दरवाजे पर बेल हुई। वो संभल कर बैठ गए और बोले, वो आ गई, जाओ दरवाजा खोलो। साहिल उमर का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसे जाने क्यों खौफ सा महसूस हुआ। वो जिस शख्स को यूं ही ऊल जलूल सा समझ रहा था, वो तो बड़े पाए का आदमी निकला था। उसने किस तरह इस अंगूठी में से उसका खून निकाल दिया था। अगर वो ये अंगूठी पहने रहता जिसे वो अपना महाफिज समझ रहा था, तो उस पर जाने क्या कयामत गुजर जाती। फिर उन्होंने बरखा की आमद की इत्तला पहले ही तहरीरी तौर पर उसके हवाले कर दी थी और अब बरखा आ पहुंची थी ठीक 7 बजे। अब न जाने क्या होने वाला था। जब उसने गेट खोला तो उसे तवक्को थी कि कोई अजनबी औरत दरवाजे पर खड़ी होगी, लेकिन उस वक्त दरवाजे पर कोई अजनबी औरत ना थी। उसके सामने वर्षा खड़ी थी, हंसती मुस्कुराती अपनी पूरी हशर सामानियों के साथ। हैरान रह गए ना मुझे देखकर? वर्षा ने हंसकर कहा। अरे नहीं, आओ अंदर आओ। साहिल उमर उसे अपने साथ अंदर ले चला। मैंने सोचा आज बगैर इत्तला दिए तुमसे मिलूं, तुम्हें हैरान करूं। वैसे ऐसा करके मैंने रिस्क लिया है, उसने चारों तरफ देखते हुए कहा। रिस्क क्यों? साहिल उमर ने पूछा। हो सकता था कि तुम घर पर ना मिलते, फिर मेरा क्या हाल होता, वर्षा ने जवाब दिया। हाँ, ये तो हो सकता था, लेकिन सरप्राइज का भी तो अपना मजा है। ये अलग बात है कि सरप्राइज कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, साहिल उमर ने हंसकर कहा। क्या कर रहे थे? मैंने आकर कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि आज तुम जरूर आओगी। साहिल उमर ने उसे गहरी नजर से देखा। बस देख लो, तुमने सोचा और हम चले आए, उसने एक अदा से कहा। जब वो बातें करते हुए घर के अंदर दाखिल हुए और लाउंज में पहुंचे जहां नासिर मिर्जा और आबिद उनके मुंतजिर थे, तो वर्षा एकदम आगे बढ़ते बढ़ते रुक गई। एक नजर उसने नासिर मिर्जा को देखा, फिर आबिद पर नजर डाली तो उसके जिस्म में एक झटका सा लगा। फिर उसकी नजरें उस गिलास पर जम गईं जिसमें बरखा की दी हुई अंगूठी पड़ी थी और गिलास खून रंग हो रहा था। उस खून रंग गिलास को देखकर उस पर जैसे दीवानगी का दौरा पड़ गया। वो तेजी से गिलास की तरफ झपटी और गिलास उठाकर खट खट करके सारा खून पी गई। खून के साथ अंगूठी भी उसके मुंह में चली गई थी। उसने अंगूठी, जिसका पत्थर गायब हो चुका था, मुंह से निकालकर अपनी उंगली में पहन ली और बड़ी गजबनाक निगाहों से आबिद को देखा और तेजी से लाउंज से निकल गई। साहिल उमर उसके पीछे लपका। वर्षा, ए वर्षा, सुनो तो, वो पुकारता रहा। वर्षा ने पीछे मुड़कर न देखा। वो बहुत तेजी से दौड़ती हुई गेट से निकल गई और जब साहिल उमर गेट पर पहुंचा तो वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चुकी थी। वो उसकी गाड़ी की तरफ लपका, लेकिन गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही वो अपनी गाड़ी आगे बढ़ा चुकी थी। साहिल उमर जब घर में वापस आया तो आबिद सर थामे बैठे थे। साहिल उमर ने इशारे से नासिर मिर्जा से पूछा, क्या हुआ? लेकिन नासिर मिर्जा ने कोई जवाब न दिया। वो एक टुक आबिद को देख रहा था। आबिद साहब, आपने फरमाया था कि बरखा आएगी, लेकिन ये तो बरखा ना थी, वर्षा थी, उसकी बेटी, साहिल उमर ने सोफे पर बैठते हुए कहा। तब आबिद ने सर से हाथ उठाए और अपना सर उठाकर साहिल उमर को देखा और बोले, ये वर्षा नहीं बरखा थी। मैंने जो कहा था वो ठीक कहा था। लेकिन साहिल उमर उसकी बात मानने के लिए तैयार न था। साहिल उमर, तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे।
मैं नासिर मिर्जा कुछ समझा दूंगा। आबिद उसकी बात काट कर बोले, फिलहाल मैं एक और उलझन में हूं। मुझसे जरा सी चूक हो गई। मैं इस खून को उसके आने से पहले पौधे में डलवा देता तो अच्छा होता। वो तुम्हारा खून पी गई। अगर वो वर्षा होती तो हरगिज ऐसा ना करती। खैर कोई बात नहीं, मैंने उसे देख लिया, ये एक अच्छी बात हो गई। साहिल तुम जरा देखो चाय किस मरहले में है। नासिर मिर्जा ने उसे आंख से बाहर जाने का इशारा किया। अच्छा देखता हूं। साहिल उमर उसका इशारा समझकर फौरन उठ गया। हाँ आबिद साहब, कौन थी ये बरखा थी, वर्षा के जिस्म में, आबिद ने बताया। ओह, इस कदर खतरनाक औरत है। नासिर मिर्जा ने उनकी बात समझकर तशवीश का इजहार किया। मुझे तो अपनी दोस्त की फिक्र पड़ गई। तशवीश की बात यकीनन है। साहिल उमर की हिफाजत के लिए कुछ इंतजाम करना होगा। आप करें, इस काम में जरा भी देर ना करें। मुझे साहिल बहुत अजीज है, नासिर मिर्जा बोला। हाँ बहुत प्यारा लड़का है, मैं इसके लिए कुछ करता हूं। फिलहाल इसको यह हिदायत करो कि वर्षा से ना मिले। ठीक है, कह दूंगा, नासिर मिर्जा ने कहा। चाय तैयार है, साहिल उमर ने अंदर आकर कहा। आइए आबिद साहब, नासिर मिर्जा आबिद से मुखातिब होकर बोला। चलकर चाय पीते हैं। फिर वो तीनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और खाने पीने में मशगूल हो गए। दूसरे दिन नासिर मिर्जा अपनी फैक्ट्री के दफ्तर में बैठा मसूद आफाकी से बात कर रहा था। वो उसे कल की रुदास सुना रहा था कि उसका चपड़ासी रमजान कमरे में दाखिल हुआ। वो नासिर मिर्जा को फोन पर बात करते देखकर अदब से खड़ा हो गया। 1 मिनट होल्ड करना, नासिर मिर्जा रिसीवर पर कहकर रमजान से मुखातिब हुआ। हाँ क्या है? सर कोई खातून आपसे मिलने आई हैं, रमजान ने बड़े मुअत्तबाना लहजे में कहा। अच्छा, उन्हें बिठाओ, मैं बात कर लूं फिर बुलाता हूं, नासिर मिर्जा ने जवाब दिया। कौन है भाई? मसूद आफाकी ने पूछा। मुलाजमत के सिलसिले में खवातीन आती रहती हैं, ऐसी ही कोई जरूरतमंद खातून होंगी। अच्छा तो मैं तुम्हें बता रहा था कि नासिर मिर्जा बात करता करता रुक गया। एक बुर्का पोश खातून उसके कमरे में दाखिल हो चुकी थी और रमजान उस औरत को अंदर आने से रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अच्छा मसूद, मैं तुम्हें अभी फोन करता हूं। ये खातून बिला इजाजत अंदर आ गई हैं, जरा इनसे निमट लूं। सर मैंने इन्हें बहुत मना किया कि सर बिजी हैं, लेकिन ये मानी नहीं, जबरदस्ती अंदर आ गई। रमजान परेशान था। आप कौन है खातून? आपको बाहर बैठकर बुलाए जाने का इंतजार करना चाहिए था, नासिर मिर्जा ने नागवारी से कहा। मैं इंतजार नहीं कर सकती, ये कहकर उस खातून ने नकाब उलट दिया। वो एक 40-45 साल की पुरकशिश औरत थी। उसकी आंखों में कोई ऐसी बात थी कि नासिर मिर्जा उससे आंख ना मिला पाया। जी फरमाइए, नासिर मिर्जा ने पूछा। उस सेंक सलाई से कह देना कि होश में रहे। जी मैं आपकी बात समझा नहीं, नासिर मिर्जा ने वजाहत चाही। वो पहले ही इतना दुबला पतला है, अगर मैंने जोर से फूंक मार दी तो उसका पता भी नहीं चलेगा कि किधर गया। उसने फिर धमकी दी। आप किसकी बात कर रही हैं और आप कौन हैं? नासिर मिर्जा ने जरा सख्त अंदाज में पूछा। मैं आबिद की बात कर रही हूं और मैं बरखा हूं, बरखा ने बड़े तीखे लहजे में जवाब दिया। ओह अच्छा, अब मैं समझा, आप हैं बरखा। कल तो आप किसी और ही रूप में थीं। नासिर मिर्जा ने उसकी आंखों में देखा, वहां उसे शोले भड़कते हुए नजर आए। और शिकारी तुम भी कान खोलकर सुन लो, साहिल उमर को मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा, ये कहकर वो वापस जाने के लिए मुड़ी। एक बात मेरी भी सुनती जाओ। नासिर मिर्जा को भी गुस्सा आ गया। मैं सुनने की नहीं सुनाने की आदी हूं। मेरा पैगाम उस सेंक सलाई को दे देना, वो मुझे कोई मामूली चीज ना समझे, पहले ही कब्र में पांव लटकाए बैठा है, बस उसे एक मामूली से धक्के की जरूरत है। ये कहकर बरखा रुकी नहीं। उसने नासिर मिर्जा के जवाब का इंतजार नहीं किया, तेजी से कमरे से निकल गई। नासिर मिर्जा उसकी जुर्रत पर हक्का बक्का उसे देखता रह गया। उसके जाने के बाद अचानक दरवाजे पर नासिर मिर्जा की नजर पड़ी। वहां एक चीज पड़ी थी जो उसके बुर्के में से गिरी थी। उसके बुर्के से जो चीज गिरी थी वो एक माचिस की डिबिया थी। रमजान अभी कमरे में मौजूद था। नासिर मिर्जा ने उससे कहा, देखो क्या है इसमें। रमजान ने माचिस की डिबिया उठाई और उसे खोलने के बजाय कान के नजदीक ले जाकर बजाई। फिर बोला, सर 2-4 तीलियां मालूम होती हैं, खोल कर देखो। रमजान ने डिबिया खोली।
उसका अंदाजा सही था, उसमें सिर्फ 2 तीलियां थीं। सर, इसमें सिर्फ 2 तीलियां हैं, रमजान ने खुली हुई माचिस नासिर मिर्जा की मेज पर रखते हुए कहा। नासिर मिर्जा ने उस माचिस को हाथ न लगाया, दूर ही से नजर डाली और फिर बोला, इसे बंद करके अपने पास रख लो और मेरे लिए चाय बनाओ। जी सर, रमजान ने कहा और माचिस की डिबिया अपनी जेब में रखकर बाहर निकल गया। नासिर मिर्जा की समझ में ना आया कि ये माचिस उसके बुर्के में से किस तरह गिरी। आया उसने जानबूझकर गिराई या इत्तफाकी तौर पर बुर्के की जेब से निकल गई। इसका मतलब है कि बरखा सिगरेट नोशी करती है, वरना माचिस अपने पास रखने का क्या मतलब है? यह भी तो हो सकता है कि इस माचिस में कोई भेद हो या कोई इसरार हो। यह सोचकर उसने फौरन आबिद का नंबर घुमाया। साईं, वो आपकी दोस्त आई थी। नंबर मिलते ही नासिर मिर्जा ने गुफ्तगू शुरू की। मेरी दोस्त? आबिद ने आवाज पहचान कर कहा, पर मेरी दोस्त तुम तक कैसे पहुंची? साईं बड़ी धमकियां देकर गई है, नासिर मिर्जा ने बताया। भाई, किसकी बात कर रहे हो? आबिद ने पूछा। आबिद साहब, बरखा की बात कर रहा हूं, वो अभी अभी यहां से गई है। क्या कह रही थी? उन्होंने पूछा। जान से मारने की धमकी दे गई है। उसके ख्याल में साहिल उमर को उससे कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, किस रूप में थी? अपने ही रूप में थी। आबिद साहब, वो 40-45 की एक पुरकशिश औरत है। अच्छा, फिर तो उससे जल्द मुलाकात करनी पड़ेगी। वो हंसे। जाते जाते वो एक काम कर गई है। पता नहीं ये काम उसने नादानिस्तगी में किया या दानिस्ता। वो क्या? उसके जाने के बाद एक माचिस दरवाजे पर दिखाई दी, जो यकीनन उसके बुर्के से गिरी। अच्छा, बुर्के में थी वो? आबिद ने हैरत जाहिर की। न सिर्फ बुर्के में थी, बल्कि बड़ी दिलेरी से मेरे कमरे में घुस आई। माचिस में क्या है? उन्होंने पूछा। सिर्फ 2 तीलियां, नासिर मिर्जा ने बताया। उस माचिस को अपने पास एहतियात से रखो, जलाने की कोशिश ना करना, और पहली फुर्सत में उसे मेरे पास भेजो, आबिद ने हिदायत की। किसे? बरखा को? नासिर मिर्जा ने हंसकर कहा। ए भाई, माचिस को। वो बोले, मैं खुद ही लेकर हाजिर होऊंगा। दफ्तर से उठूंगा तो सीधा आपके पास आऊंगा। ठीक है। मैंने साहिल के लिए एक तावीज तैयार किया है, वो भी दे दूंगा। ठीक है, बाकी बातें मुलाकात पर। तुम बरखा की धमकी का असर न लेना, मैं उसे देख लूंगा, उन्होंने तसल्ली दी। नहीं, ऐसा डरने वाला नहीं हूं मैं। मुझे शिकारी कहकर गई है, फिर वो ये बात अच्छी तरह जानती होगी कि मेरा निशाना कैसा है। अच्छा, ओके, ये कहकर मैंने रिसीवर रख दिया। अभी रिसीवर रखकर नासिर मिर्जा ने एक गहरा सांस ही लिया था कि उसका मैनेजर जाहिद मलिक बौखलाया हुआ कमरे में दाखिल हुआ और घबराए हुए लहजे में बोला, सर, वो रमजान अंधा हो गया। रमजान अंधा हो गया? नासिर मिर्जा फौरन खड़ा हो गया। कहां है वो? नासिर मिर्जा अपने कमरे से बाहर निकला। रमजान सामने ही कुर्सी पर अपनी आंखें पकड़े बैठा था और दफ्तर के 2-4 लोग उसके गिर्द खड़े थे। हुआ ये कि जब रमजान चाय बनाने के लिए किचन में पहुंचा तो उसे चूल्हा जलाने के लिए माचिस की डिबिया कहीं नजर न आई। उसने माचिस की तलाश से बचने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी माचिस की डिबिया में 2 तीलियां मौजूद थीं। उसने एक तीली निकालकर माचिस पर रगड़ी। तीली से जैसे ही शोला निकला, उसे देखते ही रमजान की आंखें जाती रहीं। एकदम उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो किचन में घबरा कर जमीन पर बैठ गया। एक बंदे ने उसे किचन से उठाकर बाहर कुर्सी पर बैठाया। रमजान ने बताया कि उसे अपनी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यूं ये इत्तला जाहिद मलिक ने नासिर मिर्जा तक पहुंचाई। नासिर मिर्जा ने सबसे पहले वो माचिस की डिबिया, जिसमें अब एक तीली मौजूद थी, अपने काबू में की। उसके बाद उसने जाहिद मलिक को हिदायत दी, रमजान को मेरी गाड़ी में बिठाकर फौरन अस्पताल ले जाओ। इस सिलसिले में जो भी खर्चा होगा उसे मैं बर्दाश्त करूंगा। जाहिद मलिक उसे फौरन गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचा। आंखों के सर्जन ने उसका अच्छी तरह मुआयना किया और मुआयने के बाद जो उसने बात बताई उसे सुनकर जाहिद मलिक का मुंह खुला रह गया। डॉक्टर ने कहा कि इसकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? उसे आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप कह रहे हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं? ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। उसकी आंखें पूरी तरह सेहतमंद हैं। भला माचिस की तीली जलने से भी कभी किसी की आंखें जाया हुई हैं, और वो भी दोनों? डॉक्टर ने बड़े वसूख से कहा। रमजान, तुमने सुन लिया डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? हाँ, मैंने सुन लिया, रमजान ने परेशान होकर कहा। खुदा की कसम जाहिद, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा, आओ मेरे साथ, फोन पर नासिर साहब से बात करते हैं।
زاہد ملک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آئی سرجن کے کمرے سے رمضان کو لے کر باہر آ گیا۔ ہسپتال کے استقبالیہ سے زاہد ملک نے ناصر مرزا سے بات کی، اسے ساری صورتحال بتائی اور پوچھا، سر اب کیا حکم ہے؟ ناصر مرزا نے زاہد ملک کی بات بڑے تحمل سے سنی۔ ساری بات سننے کے بعد اس نے کہا، تم اسے دفتر واپس لے آؤ، میں سوچتا ہوں کہ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ ناصر مرزا نے ٹیلی فون منقطع کر کے ایک مرتبہ پھر عابد سے بات کی، انہیں رمضان کے اندھے ہونے کی داستان سنائی۔ پوری روداد سننے کے بعد عابد بولے، میں نے منع کیا تھا نا ماچس جلانے کو۔ خیر کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو کہ اپنے چپراسی کو فوراً میرے پاس لے آؤ، میں دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ بھائی یہ عورت تو توقع سے زیادہ خطرناک معلوم ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان واپس دفتر آ جائے تو میں فوراً آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون منقطع کر دیا اور ریسیور پکڑے سوچنے لگا۔ ناصر مرزا نے جنات، بھوت پریت، آصف کے بہت واقعات سنے اور پڑھے تھے، ایک دو دیکھے بھی تھے، لیکن اس طرح کی کسی عورت سے اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ جادو کے بارے میں اس نے ضرور سنا تھا، لیکن کوئی جادوگر نہ دیکھا تھا۔ اب واسطہ پڑا تو ایک عورت سے، ایک تو ساحرہ، اوپر سے حسین۔ حسین عورت تو ویسے ہی کسی سحر سے کم نہیں ہوتی، اس کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، لیکن یہ برکھا تو چیز ہی دیگر تھی۔ وہ کالے علم میں بہت آگے تھی، وہ روح کی منتقلی کے فن سے بھی واقف تھی، وہ پکی شیطان تھی۔ کوئی 1 گھنٹے بعد وہ رمضان کو لے کر عابد کے دفتر پہنچ گیا۔ عابد نجوم پر ایک ماہنامہ نکالتے تھے۔ رمضان کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے اپنے نزدیک کرسی پر بٹھا لیا اور اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بظاہر بالکل ٹھیک تھیں، نہ کوئی سرخی تھی، نہ کوئی زخم تھا، اور نہ ہی آنکھوں میں کسی قسم کا درد تھا۔ ہاں رمضان، کیا ہوا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ سر جی، میں نے جیسے ہی تیلی جلائی اور اس کے شعلے پر نظر پڑی تو ایک دم سے آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، رمضان نے بتایا۔ اب تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل نہیں، میری آنکھوں میں اب بھی گہرا اندھیرا اترا ہوا ہے، جیسے کسی نے آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی ہو۔ تم نے صحیح کہا رمضان، تمہاری آنکھوں پر واقعی کالا پردہ ڈال دیا گیا ہے، عابد نے کہا۔ پھر ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر بولے، وہ ماچس کہاں ہے؟ یہ ہے۔ ناصر مرزا نے ماچس نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دی۔ عابد نے ماچس کی ڈبیا سے وہ تیلی نکال کر بڑے غور سے دیکھی اور بولے، خوب آتش بازی ہے۔ یہ تیلی تو عام سی ہے، میرا مطلب ہے کہ بطور خاص بنائی ہوئی محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، لیکن وہ عورت بڑی آتش باز ہے، کس طرح ماچس کی ڈبیا پھینک کر نکل گئی۔ یہ کہہ کر انہوں نے گھنٹی بجائی۔ ایک ادھیڑ عمر کا ملازم اندر آیا۔ عابد اس سے مخاطب ہو کر بولے، شوکت ایک گلاس میں پانی لاؤ۔ جی صاحب، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر گیا اور ایک شفاف گلاس میں پانی لے آیا۔ عابد نے وہ گلاس اپنے سامنے رکھا اور دھیرے دھیرے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ ماچس کی تیلی ان کے ہاتھ میں تھی اور ان کی نظریں تیلی پر۔ 2-4 منٹ کچھ پڑھ کر انہوں نے تیلی پر پھونک ماری اور اس کی مسالہ لگی سائٹ پانی میں ڈال کر نکال لی۔ مسالہ گیلا ہو گیا۔ انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ اس طرح انہوں نے 3 مرتبہ کچھ پڑھ کر تیلی پہ پھونک ماری اور اسے پانی میں ڈبو کر نکال لیا۔ تیسری مرتبہ اس کا مسالہ چھوٹ کر میز پر گر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی جیسے ہو گیا۔ تب انہوں نے گھنٹی بجا کر شوکت کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا گلاس دے کر کہا، رمضان کو باتھ روم میں لے جاؤ، اس پانی سے اس کی آنکھیں دھلوانی ہے، تم اس کے ہاتھ پر پانی ڈالتے جانا، یہ دھوتا جائے گا۔ شوکت نے رمضان کی طرف اشارہ کر کے کہا، آؤ بھائی، یہ اس طرح نہیں جا سکتا، اس کا ہاتھ تھام کر لے جاؤ، عابد نے ہدایت کی۔ رمضان نے اندھوں کی طرح ادھر ادھر ہاتھ چلائے۔ تب شوکت کو احساس ہوا کہ بندہ اندھا ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی اس نے فوراً رمضان کا ہاتھ پکڑ لیا اور دھیرے دھیرے کمرے سے نکال لے گیا۔ 5 منٹ کے بعد جب رمضان کمرے میں آیا تو اس کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑتی تھی۔ سر میں دیکھ سکتا ہوں، میری آنکھوں سے اندھیرا چھٹ گیا۔ شکر ہے اللہ کا، ورنہ میں تو تمہاری طرف سے بڑا فکر مند ہو گیا تھا، ناصر مرزا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تو تمہیں نظر آ رہا ہے نا؟ عابد نے تصدیق چاہی۔ جی سر، مجھے بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کمال کر دیا سر، رمضان بڑی ممنونیت سے عابد کو دیکھتا ہوا بولا۔ جاؤ عیش کرو، تم پر اللہ کا فضل ہو گیا، ورنہ اس شیطان نے تمہیں اندھا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ عابد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اصل فضل تو مجھ پر ہوا،
کیونکہ اصل نشانہ تو میں تھا. یہ بیچارہ تو ایسے ہی لپیٹ میں آ گیا. ناصر مرزا نے وضاحت کی. ہاں تم صحیح کہتے ہو. اب ہم دونوں کو اپنی حفاظت کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا. عابد بولے. ساحل عمر کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ناصر مرزا نے پوچھا. اس کے لیے میں نے تعویذ تیار کر لیا ہے. اسے یہ تعویذ مستقل گلے میں ڈال کر رکھنا ہوگا. عابد نے کالے کپڑے میں سلا تعویذ جیب سے نکال کر ناصر مرزا کے حوالے کرتے ہوئے کہا. پھر ناصر مرزا نے رمضان کو دفتر بھیج دیا اور وہ دونوں بڑی دیر تک آئندہ کی منصوبہ بندی کرتے رہے.